مجھے ہمیشہ اپنی امی سے یہ شکایت رہی کہ وہ مجھ سے زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہیں۔ امی کے ساتھ سونے کی بات آئی تو دونوں کی ضد میں جیت بھائی کی ہوئی۔ کھانا کھلانے کی باری آتی تو پھر سے وہی ضد اور جیت پھر بھائی کی۔ تب میں ناراض ہوتی تو اماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھیں، بیٹیاں ضد نہیں کرتی ہوتی، وہ بات مانتی اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت میں سوچتی تھی کبھی اچھی بیٹی نہیں بنوں گی، بات نہیں مانوں گی، بہت ضد اور بہت بدتمیزی کروں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں وقت کے ساتھ بہت خودسر، ضدی اور ڈھیٹ ہو گئی تھی، کسی کی نہیں سنتی تھی۔ اماں میرے لیے بہت پریشان ہوتی اور کہتی تھیں اس لڑکی میں پارا بھرا ہوا ہے، نچلا بیٹھنا اسے آتا ہی نہیں، پتہ نہیں زندگی میں کیسے چلے گی۔ وہ گھر میں لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ میں ان سے کہتی آپ کیوں پڑھاتی ہیں، یہ لوگ اپنی اماں کے پاس کیوں نہیں پڑھتی؟ تو کہتی میں ان کو پڑھاتی ہوں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ مسجد سے کسی کے فوت ہو جانے کا اعلان سنتی تو فوراً کام چھوڑ چھاڑ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی۔ میں پوچھتی آپ کو کیا پتہ کون فوت ہوا ہے، اور فوت ہونے والے کو کیا پتہ آپ کون ہیں؟ تو کہتی اللہ کو تو پتہ ہے نا، پھر جب میں کسی کو ایصال ثواب کروں گی تو ہی تو کوئی مجھے بھی کرے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کبھی اپنے حق میں کچھ نہیں بولا۔ میں ان سے کہتی تھی جواب کیوں نہیں دیتی آپ لوگوں کو، اور وہ بہت تحمل سے کہتی جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تب میں بس یہ سوچتی رہتی کہ خاموشی میں جواب کہاں ہوتا ہے۔ یہ ان کا معمول رہا، ہر مہینے کے شروع میں چاول بنا کر محلے کے بچوں کو کھلاتی تھی۔ اس پر بھی میرا ان سے جھگڑا ہوتا تھا کہ اتنے بچوں کو گھر بلا لیتی ہیں، ہنگامہ مچ جاتا ہے، ان کے گھروں میں بھجوا دیا کرے نا۔ تو بہت پیار سے کہتی یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے باغ کے پھول، اس لیے انہیں کھلاتی ہوں۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، ہر تکلیف خاموشی اور صبر سے برداشت کر لیتی تھی۔ اور پھر وہ بیمار ہو گئیں، معلوم پڑا انہیں کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج ہے۔ اماں بہت کمزور ہو گئی تھیں، ان کو کھلانا پلانا، پٹی کرنا، کپڑے بدلنا، سب کام کر کے جب ایک دن فارغ ہوئی تو ان کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں شکر ادا کر رہی ہوں رب کا کہ بیٹی دی، نہ ہوتی تو کون سنبھالتا مجھے۔ مجھے لگا میری ساری بچپن کی شکایتیں ختم ہو گئی ہوں۔ اماں کو محبت تھی مجھ سے، یہ محبت ہی تو تھی کہ رات بھائی کو لے کر سوتی تھی، پھر صبح وہ میرے پاس سے اٹھتی۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی کہ بھائی کو پہلے کھانا کھلانے کے بعد وہ پلیٹ اٹھائے میرے پیچھے پیچھے پھرتی، نخرے اٹھاتی میرے۔ جب ابا کہتے رابی سے کام کروا لیا کرو، تھک جاتی ہو اب، تو کہتی نہیں میری بیٹی کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی نا۔ اور پھر وہ چلی گئیں، اور وہ چلی گئیں ہمیشہ کے لیے۔ انہیں سب سے زیادہ میری فکر تھی، کہتی تھی مجھے نچلا بیٹھنا نہیں آتا، میں پتہ نہیں کیسے چلوں گی لوگوں کے ساتھ۔ وہ صحیح کہتی تھیں، پر اب وہ پارا ختم، اب میں ہر کسی کی سن لیتی ہوں، نچلا بیٹھنا سیکھ لیا ہے میں نے، اب میں لوگوں کو جواب نہیں دیتی۔ سمجھ گئی خاموشی بہترین جواب ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی مجھ میں جیسے پہلے ہنستی تھی اب بھی ویسے ہی ہنستی ہوں، بس اتنا ہوا ہے پہلے میں ہنستی تھی کیونکہ میں خوش تھی، اب میں ہنستی ہوں کہ لوگ سمجھیں میں کتنی خوش ہوں۔ پہلے میں روتی تھی، آپ مجھے اپنی گود میں لے لیتی تھی، اب میں روتی ہوں تو میں تکیے میں منہ چھپاتی ہوں۔ پہلے جب اسکول سے گھر آتی تھی آپ مجھے دروازے پر ملتی تھی، اب دروازہ بند ملتا ہے۔ پہلے آپ پانی کھانا دیتی تھی، اب میں خود بناتی ہوں۔ اب آپ کی بیٹی کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے، اب سردی میں کپڑے دھو کے نکلنے پر کوئی میرے لیے چائے بنا کے نہیں رکھتا، کوئی مجھے زبردستی انڈا بوائل کر کے نہیں کھلاتا، کوئی نہیں کہتا ٹھنڈ ہے سن لے ماں کی بات، کھا لے بیمار ہو جائے گی، کوئی نہیں دودھ کا گلاس لیے میرے پیچھے پھرتا،
کوئی نہیں کہتا ایسے دودھ نہیں پینا تو جام شیریں ڈال کے لا دیتی ہوں۔ بس کچھ بھی تو نہیں بدلا، آپ کے بعد کچھ بھی نہیں، سانس ویسے ہی چلتی ہے، کھانا پینا سب ویسا ہی ہے، ہنسنا بولنا بھی ویسا ہی ہے۔ اور آپ کی نند کہتی ہے اس کڑی نو کوئی دکھ نہیں ماندا۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے کتنا برا لگتا تھا کوئی مجھ پر ترس کھائے۔ مجھے اب بھی برا لگتا ہے، اس لیے کسی کے سامنے نہیں روتی، کسی کی فضول باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی۔ آپ نے کہا تھا نا جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ آپ نے کہا تھا نا